السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے اور روزہ ایک عبادت ہے، حج اور زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ایسے ہی مسلمان مرد اور عورت کا نکاح کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اور جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ایک طریقہ ہے جو شریعت سے ثابت ہے، اسی طرح سے نکاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جو شریعت سے ثابت ہے۔ جو نکاح شریعت کے مطابق ہوگا، سنت کے موافق ہوگا، وہ نکاح عبادت ہوگا اور باعث اجر و ثواب ہوگا اور خیر و برکت سے بھرپور ہوگا۔ اور جو نکاح اور جو شادی شریعت سے ہٹ کر ہوگی، سنت کے خلاف ہوگی، تو چاہے نکاح منعقد ہو جائے، لیکن نکاح کی جو برکتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں دنیا اور آخرت کے جو فائدے رکھے ہیں، وہ نکاح ان سے خالی رہ جائے گا۔ جیسے خلاف سنت نماز پڑھنے سے چاہے نماز کا فرض اتر جائے، اور خلاف سنت حج اور عمرہ کرنے سے چاہے حج اور عمرے کا واجب ادا ہو جائے، لیکن سنت سے ہٹ کر ادا کرنے کی وجہ سے اور سنت کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے نماز کی نورانیت اور مقبولیت ختم ہو جاتی ہے، حج اور عمرہ مقبول نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وہ نکاح بھی خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے جو نکاح سنت کے خلاف ہو۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ جب ان کے ہاں نکاح کی تقریب ہو تو اپنے اس نکاح کو شریعت و سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو نکاح کے اندر سب سے پہلے ترتیب یہ بنائیں ہم سب لوگ حضرات کہ نکاح مسجد کے اندر کریں، نہ گھر کے اندر منعقد کریں اس تقریب کو، نہ ہوٹل کے اندر، نہ ہال کے اندر، کسی جگہ منعقد نہ کریں۔ نکاح مسجد کے اندر منعقد کریں، کیونکہ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو مسجد میں منعقد کرنے کا حکم دیا، تو اس لیے مسجد کے اندر نکاح کو منعقد کریں اور اہتمام بھی اس کا کریں تاکہ نکاح کے اندر برکت ہو جائے، اور وہ برکت والا نکاح زندگیوں کے اندر بھی برکت لے کر آئے، میاں بیوی کی زندگی میں برکت لے کر آئے، اور میاں بیوی کی زندگی سے جتنے لوگ جڑتے ہیں ان کی زندگی کے اندر بھی برکتیں نازل ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی اور جنت میں تمام عورتوں کی سردار، ان کا نکاح پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور مسجد کے اندر کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے انس جاؤ، ابو بکر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ، عثمان، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور انصار کی ایک بہت بڑی جماعت کو بلا کر لاؤ۔ جب سب لوگ یہ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، اور مہر تقریباً 400 درہم مقرر فرمایا، اور ایک طباق میں تھوڑے سے چھوارے رکھ کر حاضرین کو پہنچائے۔ اس کے بعد ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کی رخصتی فرما دی۔ یہ ہے خاتون جنت، دو جہاں کے سردار پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور ان کی رخصتی۔ اب آپ بتائیں، ہمارے یہاں تو ایک بڑا عجیب معاملہ ہو گیا کہ نکاح کی تقریب الگ ہوتی ہے، ریسیپشن کی تقریب الگ ہوتی ہے، پھر رخصتی کی تقریب الگ ہو رہی ہے۔ اس امت کے اندر خرافتیں زیادہ آ گئیں اور ایسے طریقے آ گئے کہ بس کسی طریقے سے یہ جو نکاح کی تقریب ہے نا، لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے اور یادگار بنتی چلی جائے۔ ہم لوگ یادگار بنانے کے اندر لگ گئے، آخرت بنانے کو بھول گئے، اور ہم ذرا سا یہ سوچ ہی نہیں رہے، سوچ آنا ہی بند ہو گئی کہ یادگار نہیں بنانا نکاح کی تقریب کو، بلکہ آخرت کے لیے نکاح کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنا ہے، اور نکاح کی تقریب کو یادگار بنانا ہے۔ تو نکاح کے اندر، نکاح کے بعد جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے معاشرت کے طریقے اللہ نے رائج کیے ہیں، اور معیشت کے طریقے اللہ تعالیٰ کی ذات نے رائج کیے ہیں، اخلاق کے طریقے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتارے ہیں، وہ سارے بروئے کار لائیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور سنتوں کا نور ہمارے دل کے اندر منتقل فرمائے، کیونکہ سنت کے نور سے ہی زندگی کے اندر برکت ہے، رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔